اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہو قال آقا سید الانبیاء کا فرمان امام زمانہ کے بارے میں ائمہ کے بارے میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجم فرمایا نبی پاک کی حدیث کا کچھ حصہ تلاوت کر رہے ہیں، اگرچہ 8-10 دروس میں ہم زبانی دیکھ کر حوالہ جات بیان کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں دقت ہو رہی ہے چونکہ عادت ہے زبانی پڑھنے کی۔ منتخب الاثر کے حوالے سے حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان علی امام امتی من بعدی ومن ولدہ القائم المنتظر الذی اذا ظہر یملأ الارض عدلا وقسطا کما ملئت جورا وظلما والذی بعثنی بالحق بشیرا ونذیرا ان الثابتین علی القول بامامته فی زمان غیبته۔ فقام علیہ جابر بن عبداللہ انصاری فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لولدک القائم غیبت؟ قال اے ربی لیمحصن الذین آمنوا ویمحق الکافرین۔ یا جابر ان هذا الامر من امر اللہ والسر من سر اللہ نطوى من عبادہ وإیاک والشک فیہ فإن الشک فی امر اللہ عز وجل غفر۔ آقا کی حدیث کہ فرمایا بے شک علی میری امت میں امام ہے من میرے بعد اور اس کی اولاد سے قائم ہوگا، جس کا قائم منتظر، جب وہ ظاہر ہوگا زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ فرمایا اللہ نے مجھے بھیجا بالحق حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا۔ بے شک ان الثابتین علی القول بامامتی، جو امامت کے قول پر غیبت کے زمانے میں قائم رہا، ثابت رہا۔ جابر کھڑے ہو گئے جناب جابر عبداللہ، یا رسول اللہ کیا آپ کے قائم کے لیے غیبت ہے؟ فرمایا ہاں، جس میں مومنین کے لیے دیکھیں نا نبی فرمانے مومنین کے لیے کامیابی، کافروں کے لیے بربادی ہے۔ اے جابر ان هذا الامر، غیبت کا امام کی غیبت جو ہے، امام کا جو یہ بڑا اہم جملہ فرما رہے ہیں، امام کی غیبت اور امام کا وجود کیا ہے؟ یہ امر من اللہ ہے، اللہ کے امر میں سے ہے، سر من سر اللہ ہے، اللہ کے رازوں میں سے ہے، یہ لمبی ہے۔ اور بے شک جس نے اللہ کے امر میں شک کیا وہ کافر ہے۔ تو واضح ہوا سرکار آخر زمان میں نتیجہ ایمان کا امام زمانہ کو ماننا ہے اور حضرت سے دوری کفر ہے۔ یہ نبی کہہ رہے ہیں، کسی راوی کا قول نہیں، لہذا امام زمانہ کا وجود مدار دین اور آخر الزمان میں تمام قبولیت کا دار و مدار سرکار حجت دوراں پر ہے۔ یہ کتاب کا حوالہ دیے شخصیات ما قبل ظہور شریف مالک ہمیں امام کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجل ولیک الفرج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔